بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون صدق اللہ العظیم. وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب اے عیسیٰ آپ بناتے تھے، من الطین، گارے سے، مٹی سے، کہیئت الطیر، پرندے کی شکل جیسا، بِإِذْنِ، میرے حکم کے ساتھ، فتنفخ فیہا، پس آپ پھونکتے تھے اس میں، فتکون، پس وہ ہو جاتا تھا، طیراً، پرندہ، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ، اور تو تندرست کرتا تھا، الْأَكْمَهَ، پیدائشی اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑ کی بیماری والے کو، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ، اور جب تو نکالتا تھا، الْمَوْتَى، مردوں کو، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ، اور جب میں نے ہٹایا، دور کیا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، عنکا، اے عیسیٰ آپ سے، اذ جئتہم، جب آپ گئے ان کے پاس، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، فقال الذین کفروا، پس کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے، منہم، ان میں سے، ان ھذا، یہ نہیں ہے، الا سحر مبین، مگر کھلا جادو ہے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے وحی بھیجی، اور جب میں نے دل کے اندر ڈالا، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریین کی طرف، ان آمینو، یہ کہ تم ایمان لاؤ، بی، مجھ پر، وبرسولی، اور میرے رسول پر، قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، بأننا مسلمون، بے شک ہم فرما برداری کرنے والے ہیں. یہ آج کے درس کی 2 آیات کریمہ ہیں. اس سے پہلے درس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا جب کل قیامت والے دن اولین آخرین سب اکٹھے ہوں گے، وہاں انبیاء کو جمع کیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں تمہاری قوموں نے کیا جواب دیا. تو انبیاء اللہ کے حضور عاجزی کریں گے اور عرض کریں گے، لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یا اللہ حقیقی علم تو تیرے ہی پاس ہے، تو ہی چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے. اور خصوصاً نبیوں میں سے حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم، جن کو خدا بنا لیا، ان سے اللہ پوچھیں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ تو میری نعمتوں کو، جو نعمتیں میں نے تجھے عطا کی، تیری والدہ کو عطا کی، ان کو یاد کر کہ جب میں نے تیری مدد کی جبرائیل کے ساتھ، جبرائیل کی پھونک سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. پھر تبلیغی اسفار میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے جاتے، ان کی مدد کرتے، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے. حالت گہوارے میں اور حالت کہولت میں انہوں نے کلام کیا. اور آخری بات کہ جب میں نے تجھے کتاب، سنت، تورات اور انجیل کا علم عطا کیا. یہ آخری بات کل کے درس میں رہ گئی تھی. جب آپ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، سینکڑوں احادیث موجود ہیں، اور یہ احادیث ایسی ہیں کہ جن کو احادیث متواترہ کہا جاتا ہے. اور حدیث متواترہ کا درجہ
وہ قرآن پاک کی آیت جیسا ہے، اس پہ سب امت کا اجماع ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تیسرے آسمان پہ موجود ہیں۔ یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا، عیسائی کہتے ہیں وہ سولی لٹک گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے، اب ہمیں صرف ان کا نام لینے کی ضرورت ہے، ہم عیسائی ہو جائیں، مسیحی ہو جائیں، نصارہ ہو جائیں، بس ان کا نام لیں، انجیل ماننے والے ہوں تو ہم جنتی ہیں، چاہے جس حال میں ہم ہوں، جس عمل پر ہوں۔ یہودیوں نے کہا جی الیاذ باللہ وہ ولد الزنا تھے، ان کی والدہ باغیہ تھیں، الیاذ باللہ زانیہ تھیں، ان کو گرفتار کروایا، ان کے چہرے پہ تھوکا، ان کی گستاخیاں کیں، اور پھر ان کو انہوں نے سولی پہ لٹکانے کی پوری کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ان دونوں فرقوں کے بارے میں کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو روح مع الجسم آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قیامت کی 10 بڑی نشانی، چھوٹی چھوٹی تو بہت ساری نشانیاں جن کا ظہور ہو چکا ہے، کچھ ہو جائے گا آگے، لیکن 10 بڑی نشانیاں، ان 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں تشریف لانا ہے۔ اس کا بیان کچھ کل گزرا، اور آج یہ کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو حضرت سیدنا امام مہدی ان کا دنیا میں ظہور ہو چکا ہوگا، اور آپ جو تشریف لائیں گے وہ دجال کے قتل کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، آپ کے ہاتھ سے مقام لد پہ وہ قتل کیا جائے گا۔ اس کی تفصیلات کچھ دروس پہلے بھی گزری، انشاءاللہ پھر موقع آیا تو اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ جب آپ تشریف لائیں گے، اگلی زندگی پچھلی زندگی ملا کر 40 سال آپ کی عمر ہو، 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے، مزید ان کو 7 سال اور ملیں گے، اس پہ بھی اکثر علماء کا اتفاق۔ شادی کریں گے، اولاد ہوگی۔ اب جو تشریف لائیں گے، سوال یہ ہے کہ وہ نبی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، تورات اور انجیل کے مطابق فیصلے کریں گے، یا وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ تشریف لائیں گے دنیا میں تو اللہ نے آپ کو کتاب کا علم دیا، جس طرح ہمارے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ، اور الکتاب سے مراد قرآن ہے، الحکمہ سے مراد سنت ہے۔ الحکمہ سے مراد کیا ہے؟ سنت، کتاب اور سنت، یعنی اللہ ان کو قرآن کا علم بھی دیں گے، علم لدنی ہوگا، اللہ کی طرف سے عطائی علم ہوگا، جس طرح نبیوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ سنت، کتاب اور سنت دونوں لفظ اکٹھے آ جائیں، کتاب سے مراد قرآن ہوگا، اس پہ علماء کا اتفاق ہے، اور حکمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ ہم ان کو قرآن کا علم بھی دیں گے، اور قرآن کی جو تشریح ہے احادیث، ہم ان کو احادیث کا علم بھی دیں گے۔ اگلی بات، ہم ان کو علم دیں گے تورات اور انجیل کا، اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے، تورات کے حافظ تھے، 12 سال کی عمر میں ایسی تورات پڑھتے تھے، اس وقت کے علماء جو حفاظ تھے حیران رہ جاتے تھے، اور انجیل تو ان کی اپنی نازل شدہ کتاب ہے، اللہ نے جو ان کو عطا فرمائی ہے، اور یہ تینوں کتابوں کا علم ان کے پاس ہوگا۔ یہ 7 سال جو دنیا میں رہیں گے، دجال ان کے ہاتھ سے قتل ہوگا، اور قرآن و سنت کے مطابق وہ فیصلے فرمائیں گے۔ جب فوت ہو جائیں گے، اس میں بھی اتفاق ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں ایک قبر کی جگہ بھی موجود ہے، وہیں ان کو دفن کیا جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں۔ یہ بات اتفاقی ہے۔ آج کے درس کی یہ آیات کریمہ، اس میں 3 ان کے معجزات کا بیان۔ پہلا معجزہ، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي۔ اے عیسیٰ یاد کرو، کل قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے کہ میں نے ایک آپ کو معجزہ عطا کیا تھا، اور وہ معجزہ یہ تھا، اپنے ہاتھ سے آپ کیچڑ سے، مٹی سے، گارے سے آپ پرندے کی شکل جیسا بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، وہ میرے حکم سے جیتا جاگتا اڑنے والا جاندار پرندہ بن جاتا تھا۔ یہ ایک معجزہ۔ دوسرا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، تو تندرست کرتا تھا، شفا یاب کرتا تھا، مادر ذات اندھا جو شروع سے نابین ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آنکھیں ہیں اور نظر چلی گئی یا کمزور ہو گئی، پہلے نظر تھی اب نظر کمزور ہو گئی ہے، چلی گئی۔ ایک یہ ہے کہ نظر ہے ہی نہیں شروع سے، بالکل نابین ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پہ صرف ہاتھ پھیرتے
تو وہ اللہ کے حکم سے بینا ہو جاتا، دیکھنے والا ہو جاتا۔ برس کی بیماری والا، کوڑ کی بیماری والا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صرف اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو جاتا، صحت مند ہو جاتا اور اس کی بیماری ختم ہو جاتی۔ یہ دو معجزات۔ تیسرا معجزہ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، جب تو زندہ کرتا تھا مردوں کو میرے حکم سے۔ پرانی سے پرانی قبر ہے، اللہ کے حکم سے قبر پہ تشریف لے جاتے، قبر والے کو کہتے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ مردہ کھڑا ہو جاتا اللہ کے حکم سے۔ بعض اوقات وہ بات بھی کرتا، خصوصاً حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے ایک فرزند کے بارے میں مشہور ہے، روایات میں آتا ہے کہ ان کی قبر پہ تشریف لے گئے اور اسی انداز سے کہا، قبر پھٹی، وہ اندر سے نکلے، دیکھا ان کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، ان کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، خواہ جتنی بھی عمر ہو، 5000 500 سال 600 سال 800 سال جتنی عمر ہوتی تو بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ تو جو ہی وہ قبر سے اٹھے تو فوراً نے کہا کیا قیامت برپا ہو چکی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، قیامت برپا نہیں۔ پوچھا آپ کے بال سفید ہو گئے؟ کہا موت کی سختی کی وجہ سے میرے بال سفید ہو، موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے، اس کی ہولناکی کی وجہ سے میرے بال سفید ہو۔ بہرحال یہ 3 معجزات۔ اور پھر اگلی بات وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، جب میں نے اے عیسیٰ تجھ سے روکا، بنی اسرائیل کو، یہودی مراد ہیں، عَنْكَ اے عیسیٰ تجھ سے، اِذْ جِئْتَهُمْ جب تو ان کے پاس پہنچا تھا، بالبینات کھلی نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، فقال الذین کفروا منہم، پس کافروں نے کہا ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو، یعنی انہوں نے کھلا جادو کہہ کر ان معجزات کا انکار کر دیا، آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو حاکم وقت کے ساتھ مل کر قید کروایا اور سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی، اور اپنی طرف سے مطمئن ہو گئے ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ اس کی تفصیلات ہم نے اسی سورہ مائدہ میں بھی پڑھا، اس سے پہلے انعام میں، اور اس سے پہلے سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھ لی۔ 3 باتیں خوب یاد رکھیں، پہلی بات معجزہ، دوسری بات کرامت، اور تیسری بات استدراج۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ظاہراً قریب قریب کی ہیں لیکن ان میں فرق ہے۔ معجزہ یہ ہے وہ ناممکن کام جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، وہ ناممکن بات، وہ ناممکن کام جو کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ۔ سب انبیاء کو تقریباً اللہ نے معجزات عطا فرمائے، یہ ایک ان کی نبوت کی علامت ہوتی، کسی کو کم عطا کیے گئے، کسی کو زیادہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3000 معجزات عطا فرمائے، ان میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ میرے آپ کے ہاتھوں کے اندر قرآن ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا۔ جو معجزات دیے گئے وقت کی ضرورت کے تحت، وقت کا جو تقاضا تھا، مثلا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے میرے آپ کے سامنے، وہ طب کا دور تھا، اور طب کے دور میں بڑی بلندیاں تھیں اور بڑی ترقیاں تھیں، اللہ نے یہ معجزات دیے، کوئی طبیب اس طرح کی باتیں ہرگز پیش نہیں کر سکتا تھا، تو وہ عاجز آ گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، حکومتیں چلتی گرتی، لوگوں کو زیر کیا جاتا، بلندیاں دی جاتی، جادی بل بوتے پہ زیر کیا جاتا۔ اللہ نے جو معجزات ان کو دیے، ان کی لاٹھی کا عذاب اژدہا بن جانا اور بغل کے اندر ہاتھ کا لے جانا، باہر نکالنا، روشن چمکدار ہو جانا، یہ ایسے معجزات تھے کہ ان کا توڑ کسی جادوگر کے پاس نہ تھے۔ جادوگروں کے واقعات ہم نے پڑھے، وہ زیر ہو گئے، ایمان لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت عروج پہ تھی، عرب کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے ایسے اشعار فصیح و بلیغ کہتا، بندہ حیران رہ جاتا کہ اس کے پاس اتنی فصاحت و بلاغت، اتنے عمدہ الفاظ کہ بات کرتا ہے، دل پہ اثر رکھتا ہے، اور اس کا کلام جو ہے اس کے اندر ایک قوت ہے، طاقت ہے، شیرینی ہے، مٹھاس ہے۔ تو جو قرآن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اس جیسا قرآن لانا یا 10 صورتیں لانا تو بڑے دور کی بات ہے، اس جیسی ایک چھوٹی صورت بھی پیش کرنے سے عرب کے شعراء پیچھے رہ گئے۔ تو یہ معجزات عطا کیے گئے۔ انبیاء کو جو معجزہ عطا کیا جاتا ہے، جو سلسلے عطا کیے جاتے ہیں جو ناممکن ہوتے ہیں عام لوگوں کے لیے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا کرامت، کوئی اللہ کا نیک آدمی ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہے، اس کے ہاتھ پہ جو ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ نبی کا معجزہ ہو،
یا ولی کی کرامت؟ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کی طاقت ہے جو نبی یا ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، یہ دونوں برحق ہیں، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث میں اس کی وضاحتیں موجود ہیں۔ عاصب بن برقیہ وہ نبی تو نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ صحابی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے کہ جو ملکہ سبا، وہ یمن کی بادشاہ ہے، سبا کے علاقے میں کون ہے جو اس کا تخت لا سکتا ہے؟ تو عاصب بن برقیہ جو اللہ کے ولی، انہوں نے کہا جی کہ میں لا سکتا ہوں، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ آنکھ کا جھپکنا، آپ کی آنکھ جھپکے اور کھلے، اس جھپکنے سے پہلے میں اس کو یہاں حاضر کر سکتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جب انہوں نے دیکھا تو آپ کے دربار میں وہ تخت موجود تھا۔ تو یہ ولی کی کرامت، یہ کیا ہے؟ ولی کی کرامت۔ بہرحال ناممکن ہے لیکن اللہ کے حکم سے وہ کیا ہے؟ ممکن۔ ایک تیسری چیز ہے استدراج۔ استدراج کا معنی یہ ہے کہ کوئی نافرمان آدمی، باغی قسم کا آدمی، اس کے ہاتھ پہ اس طرح کی کسی چیز کا ظاہر ہو جانا۔ مثلا اس کی مثال دینا چاہوں تو اس زمانے میں بہت سارے شعبدہ باز ہیں، وہ ٹرائیاں کرتے ہیں 1000 دفعہ، 2000 دفعہ، 3000 پریکٹس کر کے ان کو اتنی طاقتور پریکٹس حاصل ہو جاتی ہے، تجربہ حاصل ہو جاتا ہے، جو کام میرے آپ کے لیے ناممکن ہے وہ ان کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ اور بڑی آسانی سے یہ ویڈیوز، ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں، جب اس کی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم خود حیران ہو جاتے ہیں اس نے کر کس طرح لیا۔ کبھی وہ کبوتر نکال رہے ہیں، اور کبھی 1 سے 2 چیز بنا رہے ہیں، 2 سے 3 بنا رہے ہیں، کبھی سب کو غائب کر دیتے ہیں۔ یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے، ایک شعبدہ بازی ہوتی ہے۔ اور ایک ہے استدراج۔ استدراج مثلا اگر اس کی مثال دینا چاہوں تو یوں سمجھیے کہ دجال جو آئے گا، یہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اتنی بڑی آزمائش پہلے کسی دور میں آدم علیہ السلام سے یہاں تک نہیں آئی۔ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا دجال کے فتنے سے۔ وہ آئے گا تو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے گا، یہودیوں میں سے ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، پیشانی پہ اس کا کفرہ، کافر لکھا ہوا ہوگا، ایمان والا اس کو دیکھ کر پہچان جائے گا کہ یہ یہودی ہے۔ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کی مدد کریں گے، ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ دجال دجل سے ہے، دجل دھوکے کو کہتے ہیں، فراڈ کو کہتے ہیں، وہ بڑا فراڈیا ہوگا، اور مسیح ہوگا دنیا میں چکر لگانے والا، اس کا لقب ہے۔ دجال بھی اس کو کہا جاتا ہے، مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں چکر لگائے گا اور اس کے پاس بڑے خزانے ہوں گے ظاہر ہے۔ جو اس کو مانے گا خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اس کو وہ خوب نوازے گا، خوب اس کو عطا کرے گا، اور جو اس کا انکار کر دے گا اس پہ رزق کے دروازے بند کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا جب ایمان والوں کے لیے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے تو ان کا کھانا پینا کیا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو سیر فرما دیں، ان کے کھانے پینے کی ضرورتوں کو اللہ پورا فرما دیں۔ اسی کے بارے میں ابن ماجہ شریف، نسائی شریف، دیگر احادیث میں آتا ہے وہ لوگوں کے والدین کو زندہ کرے گا۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک ظاہراً لگتا ہے کہ یہ ناممکن کام ہے، لیکن وہ زندہ کرے گا۔ کسی کا باپ فوت ہو چکا ہے، دنیا جانتی ہے، اس کے باپ کو زندہ کر دے گا، ماں کو زندہ کر دے گا، چچا کو زندہ کر دے گا، 2 احباب کو، ان کے بزرگوں کو زندہ کر دے گا۔ حقیقتاً بزرگ نہیں ہوں گے، وہ جنات ہوں گے جو ان کی شکلوں میں ظاہر ہوں گے۔ اب یہ دھوکہ ہے، یہ دجل فراڈ ہے، لیکن لوگ مان جائیں گے۔ پھر ایک آدمی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ مارے گا، اس کے کرندے ماریں گے، لیکن دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا۔ وہ زندہ نہیں ہوگا بلکہ شیطان اس کی شکل میں آ جائیں گے، لوگ اس کو خدا مانیں گے۔ جنت ہوگی اس کی، دوزخ ہوگی۔ ظاہراً جس کو جنت میں ڈالے گا وہ دوزخ ہوگی، اور ظاہراً دوزخ اس کے پاس آگ ہے جس پہ آگ برسائے گا، حقیقتاً وہ آگ نہیں ہوگی، وہ جنت ہوگی، گلزار ہوگی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ اس کو قتل فرمائیں گے۔ یہ امت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ سورہ کاف کی تلاوت کیجیے عام طور پر جمعے والے دن، اور پہلی 10 آیات کی جو تلاوت کرے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے دجال سے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک۔ اس سے ہم نے متاثر نہیں ہونا۔ اب میرے آنکھوں دیکھو حال ایک میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس نے ہاتھ میں پہلے کچھ نہیں تھا،
دیکھتے ہی دیکھتے چند لوگوں کے سامنے اس سے چینی نکال لی ہاتھ سے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے چینی کو نمک میں تبدیل کر دی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کو پانی بنا دیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کو بھی غائب کر دیا۔ اب ظاہراً لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، سندھ کا ایک بہروپیہ تھا، پھر وہ لوگوں کی جیبیں خالی کرتا تھا۔ ایک آدمی متاثر ہو گیا، پھر تو مشکل کچھ بھی نہیں، اس کی جیب یا ایمان کو خالی کرنا، اس کو عاری کرنا۔ لوگ متاثر، ہم جلدی متاثر ہونے والی قوم ہے۔ اس نے کیا کیا ہوا تھا، اپنے اوپر ہاتھوں کے اوپر انگوٹھے لگائے ہوئے تھے ہاتھوں کے رنگ کے، پہچان نہیں ہوتی تھی مجھے آپ کو، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اور پوری ایک پریکٹس کے ساتھ وہ یوں کرتا تھا کہ بڑے آرام سکون سے اس میں سے ایک جو ہے نا اس کا خول جو ہے نا چھوڑ دیتا نیچے، کہتے ہیں میرے ہاتھ تو خالی ہے نا جی، خالی، ایک انگلی کو ڈالتا اس میں سے نکالتا، اس میں چینی اس والا تھا، دوسرے ہاتھ پہ کرتا یہ دیکھو چینی، اس کو دوبارہ اندر ڈالتا، چینی ساری اندر ہو جاتی، پھر اس کو انگلی میں ڈال دیتا، اب دوسرے میں نمک ہے، تیسرے میں تیسری چیز ہے، چوتھے میں چوتھا، پانچویں میں پانی ہے، کبھی کس چیز کو غائب کر دیا، کبھی بیچ میں اندر نوٹ رکھا، اس کو وہ اس خول کے اندر ڈال دیا، اس کو انگلی پہ چڑھا دیا، ایک دم سے کیا، تو دیکھنے والے متاثر ہو گئے، یہ بہت اللہ کا ولی ہے، بہت پہنچا، حالانکہ یہ بہروپیے ہیں، ان سے بچنا، اپنی نسلوں کو بچانا لازمی۔ تو چھوٹی سی ایک مثال میں نے دی ہے، اس طرح کی ہزاروں مثال، ایسے کیمیکلز ہیں۔ میں اور آپ بیمار ہیں، میرے آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، خاندان میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی ذہنی ٹینشن پریشانی ہے، ہم انفرادی لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، کیمیکلز ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کا نام لکھیں گے، نام لکھا، نام لکھنے کے بعد اس کو کہا جی کہ اب ہم حساب کریں گے آپ کا، دیکھیں جی یہ چیک کریں آپ، یہ میرے پاس چند کاغذ ہیں بالکل کلیئر ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا میں نے نام لکھا، میں ان کاغذوں کے اوپر اس کو رکھوں گا، اگر دھواں نکلا، آگ نکل گئی تو سمجھیں آپ کے اوپر جاتا، نہیں تو کچھ نہیں۔ غریب آدمی بیچارہ جاتا ہے، اس کو جلدی سائڈ پہ کر دیتے ہیں، تکڑا آدمی گیا، پہلے سے کیمیکل موجود ہیں، وہ جب کاغذ آپس میں دونوں ملیں گے، کیمیکلز مجھے آپ کو نظر نہیں آ رہے، اس سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا، آگ نکلنا شروع ہو جائے گی۔ انڈے کو اٹھائیں گے، اٹھا کے رات بھر اس کو وہ سرکے میں رکھ دیں، اس کے اندر سوئیاں پہلے سے ڈال دیں گے، جب اس کا اوپر سے چھلکا نرم ہو جائے گا، میرے آپ سے انڈا لے لیں گے، وہ دائیں بائیں کر دیں گے، دوسرا انڈا میرے والا علیحدہ کر کے، آپ والا لائے ہوا انڈا سائڈ پہ کر کے، اپنے والا انڈا اس کو کھولیں گے، دیکھیں جی اندر سوئیاں آپ کے اوپر جاتی۔ کبھی یوں کریں گے، کاغذ آپ لائیں جی، نام آپ کا لکھیں گے، ہاتھ کے اوپر پہلے سے لکھا ہے، آپ کا نام لکھا ہوا ہے، کچھ بت بنائے ہیں، کچھ ہڈیاں بنائی ہیں، کچھ کھوپڑیاں بنائی ہیں، اور اس کو جلائیں گے میرے آپ کے سامنے، جلانے کے بعد پھر اس کی چھائی کو، راکھ کو اپنے ہاتھ کے اوپر رگڑیں گے، نیچے کیمیکل موجود ہے جو عام طور پر نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اوپر جب راکھ آئے گی تو وہ نقش نیچے والے ابھر آئیں گے۔ امیر آدمی کو یوں کہیے، دیکھیں جی آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے اوپر یہ ہے وہ، پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں جی میرے سامنے سارا سلسلہ ہوا، یقیناً ہے دوسرا آدمی اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، میرے لیے ہوا ہے، پتہ چلتا ہے میرے گھر میں یہ مسائل ہیں وہ مسائل۔ حالانکہ میں دعوے سے کہتا ہوں اکثر لوگ کلمہ سنیں، ان کو کلمہ نہیں آتا، سورۃ الفاتحہ سنیں، اس کا نہیں پتہ، اگر آتا بھی ہے میرے جیسا بندہ بھی کرتا ہے، وہ بھی بڑا فراڈی ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا شیخ القرآن شیخ الحدیث بنا پھر ہے، اور وہ امام مسجد، کسی کا مسجد ہے، مسجد کا امام ہے، خطیب ہے، اگر یہ جیل سازیاں کرتا ہے، ہمارا والد بھی کیے نہ ہو، میں ایک لفظ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ بھی فراڈی ہے۔ سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ اپنے اعمال کو ٹھیک کیجئے، اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک کیجئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، نیک اعمال کا اہتمام کیجئے، اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ان جیلی عملوں کے پیچھے اور ان جیلی بابوں کے پیچھے پھرنے کی ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا میسج ہے، درد دل ہے، اگر آپ سمجھ سکیں، خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ معجزہ حق ہے، کرامت حق ہے، ہم اس کے مانتے ہیں، لیکن یہ استدراج اور یہ دجل اور یہ دھوکے بازیاں، دجالی سلسلے قطعاً اس کا کوئی وجود نہیں۔ آخری آیت کریمہ میں ارشاد ہے، اس کی تفصیل مزید کل بھی آئے گی، جب میں نے وحی بھیجی، اے عیسیٰ تجھے یاد ہے، الی الحواریین، حواریین کی طرف، ان آمینو بی، اے حواریین تم ایمان لاؤ مجھ پر، و برسولی اور میرے رسولوں پر، میرے رسول پر۔ قالون حواریین نے کہا، آمنا ہم ایمان لے آئے، وشہد اے اللہ تو گواہ ہے، بِأَنَّنَا مسلمون، بے شک ہم فرما برداری کرنے والے ہیں۔ کل اس کی وضاحت آ جائے گی کہ حواریین کو حواریین کیوں کہا جاتا ہے، وجہ کیا ہے، اور اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال